اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت ایام جاری ہیں۔ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صحیح سند روایت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے پہلا نام فاطمہ ہے، دوسرا نام امام نے صدیقہ بیان کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا نام صدیقہ کیوں رکھا گیا ہے، اور اللہ نے فاطمہ کا نام صدیقہ رکھا ہے؟ تو یہاں اس نقطے کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ جب ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں تو نام اور جس شخص کا نام رکھا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی مناسبت موجود نہیں ہوتی ہے، یعنی علمی اصطلاح میں یوں کہا جائے کہ اسم اور مسمى میں مناسبت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ نہایت ہی بدصورت پیدا ہوا ہے، نام رکھا ہے یوسف، جبکہ یوسف حسن و جمال کی علامت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو اسم اور مسمى میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اب تک ہم آپ کی خدمت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو الہی نام بیان کر چکے، جن میں فاطمہ ہے، جن میں ظاہرہ ہے، جن میں تقیہ ہے، جن میں طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، اسی طرح ایک نام صدیقہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا نام صدیقہ کیوں رکھا ہے؟ یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے تو اس میں کوئی مناسبت تو ضرور پائی جائے گی، اور اگر کلمہ صدق کو دیکھا جائے، کلمہ صادق کو دیکھا جائے، کلمہ صدیق کو دیکھا جائے اور کلمہ صدیقہ کو دیکھا جائے تو صدق سچائی کو کہتے ہیں، صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو راستگو ہے، جو سچا انسان ہے، اور اسی طرح صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سچا ہے، یعنی مبالغے کا سیکھا ہے، یعنی جو صداقت میں بہت زیادہ سچا ہے۔ تو سوال ابھرتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو صادقہ کیوں نہیں کہا گیا؟ صدیقہ جو مبالغے کا کلمہ ہے اس کو کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اگر ہم لغوی اعتبار سے اس کلمے پہ دقت کریں تو اگر صادقہ کا کلمہ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسی خاتون کہ جو جب کلام کرتی ہے تو اس کا کلام سچا ہوتا ہے، یعنی وہ صدق گفتاری کی مالکہ ہے، صدق رفتاری اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، صدق ظاہر اور صدق باطن اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ صادقہ صدق گفتاری پر اور صدق کلامی پر دلیل ہے، باقی معاملات پر دلالت نہیں کرے گا۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام صدیقہ رکھا گیا ہے، یعنی ایسی خاتون جس کا قول اور فعل صداقت پر مشتمل ہے، جس کی گفتار اور رفتار صداقت پر مشتمل ہے، جس کا ظاہر اور باطن صداقت پر مشتمل ہے، جس کی فکر اور نیت صداقت پر مشتمل ہے۔ لہٰذا مقام صدیقین کو اگر بیان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقام صدیقین بہت بلند ترین عرفانی مقام کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جو انبیاء کے مترادف ہے، جو شہداء کے مترادف ہے، جو صالحین کے مترادف مقام ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس قدر صادق ہے، اس قدر سچا ہے، تو اللہ ایسے سچے شخص کو یہ انعام کے طور پر عطا کرے گا کہ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اس کو ہم ردیف قرار دے گا، نبیوں کے ہم ردیف قرار دے گا، صدیقین کے ہم ردیف قرار دے گا، شہداء کے ہم
ردیف قرار دے گا اس کو صالحین کے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق اور بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ تو پس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیین کو، صدیقین کو، شہداء کو اور صالحین کو ہم رتبہ قرار دیا ہے۔ پس مقام صدیقین ایک بہت بلند عرفانی مقام کو کہا جاتا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مقام صدیقین کی چوٹی پر فائز ہستی ہیں، لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں، چونکہ وہ اپنے بابا کی اپنے قول، اپنے فعل، اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنی نیت سے اپنے بابا کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اگر ہم اسی موضوع کو روایات میں بیان کرنا چاہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ روایت جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 105 پر تحریر کیا ہے، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فاطمہ کو صرف صدیقہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں وَحِيَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرىٰ، کہ فاطمہ زہرا صرف صدیقہ نہیں ہے بلکہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ وَعَلَىٰ مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی صدیقہ کبریٰ ہیں کہ جن کی معرفت اور شناخت کا طواف صدیاں کر رہی ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی جہان خلقت کی خلقت کا دار و مدار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت پر استوار ہے۔ اگر فاطمہ کی معرفت ہے تو نبیوں کو نبوت ملے گی، اگر فاطمہ کی معرفت ہے تو عالم کو ہستی ملے گی، لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس وجہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کبریٰ کا اعزاز عطا کیا ہے خداوند متعال نے۔ پھر آپ کی خدمت میں نقل کروں مرحوم کلینی اپنی کتاب کافی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 458 پر 2 نمبر روایت کے تحت، یعنی روایت کا نمبر ہے 2، وہاں مرحوم کلینی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اِنَّ فاطمۃ صدیقۃ شہیدۃ وَإِنَّ بنات الانبیاء لا یتمثن، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں، اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی بیٹیوں کو خون حیض نہیں آتا ہے۔ یہ خون حیض والا موضوع ہم پہلے بیان کر چکے، جہاں بطول کو بیان کیا، جہاں طاہرہ کو بیان کیا، لیکن آج جو موضوع گفتگو ہے وہ صدیقہ ہے۔ پس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس روایت میں فاطمہ کو صدیقہ بھی کہا گیا ہے، یعنی فاطمہ انبیاء کے ہمردیف مقام رکھتی ہیں قرآن کے مطابق، لہٰذا فاطمہ صدیقہ ہیں، اور دوسری گواہی دی جا رہی ہے کہ فاطمہ شہیدہ ہیں، لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی کیا کیفیت ہے، وہ یقینی بات ہے کہ آپ نے ایام فاطمیہ کی مجالس اعضاء میں ان موضوعات کو تفصیلی طور پر سنا ہوگا، مصائب فاطمہ میں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی وجہ کیا بنی، کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا، انہوں نے اپنے شوہر کی میراث جو میراث فاطمہ تھی جاگیر فدق یعنی حکومتی سرمایہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور فاطمہ زہرا در واقع اپنے شوہر کی امامت اور اپنے شوہر کی خلافت اور حکومت کا مطالبہ کرنے کے لیے فدق کا تقاضا کر رہی تھی، اور وہ تمام مصائب کے علی ابن ابی طالب سے کیسے بیعت لی گئی، کیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے وحی کو جلایا گیا اور اسے نظر آتش کیا گیا اور فاطمہ زہرا پر گرایا گیا، اور اس دروازے کی کیل کیسے فاطمہ زہرا کے سینے میں پیوست ہوئی، کیسے فاطمہ زہرا کے محسن کو شہید کیا گیا، اور کیسے فاطمہ زہرا کو تازیانے اور تماچے مارے گئے، اور وہ تمام واقعات جو تاریخی کتابوں میں اور علماء سے آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں، وہ تمام واقعات اپنی جگہ یعنی اس نقطے کی دلالت کرتے ہیں کہ فاطمہ شہیدہ ہے، اور فاطمہ زہرا صدیقہ بھی ہے چونکہ وہ اس مقام صدیقین پر فائز تھی۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 459 ہے، وہاں مرحوم کلینی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ در واقع روایت میں مفضل بن عمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے، اور مفضل سوال یہ کرتا ہے من غسل فاطمہ، یبن رسول اللہ، بتائیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل کس نے دیا؟
تو امام صادق فرماتے ہیں ذاقا امیر المؤمنین کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دیا۔ وَكَأَنِّي اسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، تو یہاں مفضل کہتا ہے کہ مجھے امام جعفر صادق کا یہ کلام بہت عظیم لگا اور بہت بڑا جملہ لگا، لہٰذا میرے وجود میں ایک اضطراب ایجاد ہوا۔ فقال، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے اس اضطراب کی کیفیت کو مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کأنک زغت، کہ شاید تمہیں میری بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، میری بات بہت وزنی اور ثقیل نظر آ رہی ہے۔ کأنک زغت بما اخبرتک بہ، یعنی میں نے جو تمہیں خبر دی ہے تمہارے لیے اس خبر کو تحمل کرنا شاید سنگین ہے۔ پھر مفضل یہ بات نقل کرتا ہے کہ میں نے امام سے کہا قد کان ذاک جعلت فداک، کہ جی مولا جیسے آپ فرما رہے ہیں میرے لیے یہ تھوڑا تحمل کرنا دشوار ہے کہ علی ابن ابی طالب نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل کیوں دیا۔ تو یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا تذیقن، اپنے وجود میں کسی قسم کی ثقالت کو، سنگینی کو جگہ مت دو۔ فإنہا صدیقۃ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں۔ ولم یکن یغسلھا الا صدیق، اور صدیقہ کو صدیق کے علاوہ کوئی اور غسل نہیں دے سکتا۔ در واقع یہ فارمولہ ہے کہ صادق کو صادق نے غسل دینا ہے، صدیقہ کو بھی صادق نے غسل دینا ہے، یعنی در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام اس فارمولے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام کو امام غسل دے گا اور معصومہ کو بھی امام ہی غسل دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ہستی غسل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ پھر امام جعفر صادق اس تعجب کو برطرف کرنے کے لیے مفضل بن عمر سے سوال کر رہے ہیں اما علمت ان مریم لم یغسلھا الا عیسیٰ، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مریم جو صدیقہ تھیں انہیں غسل نہیں دیا سوائے عیسیٰ کے، یعنی عیسیٰ جو کہ صدیق تھے اور مریم جو کہ صدیقہ تھیں، تو صدیقہ کو غسل دینے کے لیے چونکہ صدیق کا ہونا ضروری ہے لہٰذا خود عیسیٰ ابن مریم نے اپنی والدہ مریم کو غسل دیا۔ اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو صدیقہ ہیں انہیں غسل دینے کے لیے صدیق کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے انہیں غسل دیا۔ پس اس روایت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں۔ آخری روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 341 ہے، اس روایت کو حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، یعنی وہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا انسان ان کے بابا کے سوا ہرگز کسی کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ پس عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کے 9 نام رکھے ہیں، ان 9 ناموں میں سے ایک نام صدیقہ ہے، اور صدیقہ کا یہ مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنی نیت سے، اپنی فکر سے اپنے بابا کی تصدیق کیا کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے فاطمہ کو صدیقہ کا نام دیا ہے۔ اور در واقع صرف نام کی حد تک فاطمہ صدیقہ نہیں ہے بلکہ اس عظیم مقام عصمت پر فائز ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَهِيَ صِدِّيقَةُ الْكُبْرَى وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ صدیقہ ہستی ہیں کہ جن کی معرفت کے اوپر جو ہے وہ خلقت کا دار و مدار ہے، یعنی فاطمہ کی معرفت کے باعث یہ جہان ہستی خلق ہوا ہے، اور اس جہان ہستی کی خلقت کا دار و مدار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس صدیقہ بی بی کی معرفت نورانیہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس صدیقہ بی بی کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔